बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: इस्लाम के पहले शहीद कौन थे? जवाब: हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह अन्हो। सवाल: आयत सजदा को किन नमाजों में पढ़ना मकरूह है? जवाब: आयत सजदा को नमाज ईद, नमाज जुमा, नमाज असर में पढ़ना मकरूह है। सवाल: बच्चे की परवरिश पर किसका हक है? जवाब: बच्चे की परवरिश पर माँ का हक है। सवाल: जमाना जाहिलियत में एतवार को क्या कहते थे? जवाब: जमाना जाहिलियत में एतवार को अवल कहते थे। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत को कीरतुल वजबा कहा जाता है? जवाब: कुरान पाक की सूरतुल फातिहा को कीरतुल वजबा कहा जाता है। सवाल: बताइए, जंग हिसाब और जंग खंदक में पहले कौन सी जंग हुई? जवाब: दोनों एक ही जंग के नाम हैं। सवाल: कुरान मजीद की किस सूरत में वाक़या मेराज का जिक्र है? जवाब: 15वीं पारक की सूरह बनी इसराइल से इस वाक़ये का जिक्र शुरू होता है। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत किसने की? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने की। सवाल: एतकाफ़ की कितनी किस्में हैं? जवाब: एतकाफ़ की 3 किस्में हैं। सवाल: साल भर में कितने रोज़े हराम हैं? जवाब: साल भर में 5 रोज़े हराम हैं। सवाल: इंजील में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्रानी नाम फारकलीद दर्ज है। फारकलीद का मतलब क्या है? जवाब: फारकलीद का मतलब है आराम, सुकून देने वाला। सवाल: मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज कौन सी है? सवाल: जबान से सुबह तमाम अज़ा क्यों डरते हैं? जवाब: सुबह सोकर उठने के बाद जिस्म के बाकी आज़ा जबान से कहते हैं कि तू खुदा से डर और सीधा रह तो हम भी सीधा रहेंगे, अगर तू टेढ़ा रहा तो हम भी टेढ़े रहेंगे। जवाब: मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज फजर और इशा की नमाज है।
سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت کس جگہ کی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت بستی بنو سالم میں کی۔ سوال: سب سے پہلے پتھروں کا مکان کس نے بنوایا؟ جواب: سب سے پہلے پتھروں کا مکان تئی نامی شخص نے بنوایا۔ سوال: رمضان میں کون سی چیز پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے؟ جواب: رمضان میں سگریٹ پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے۔ سوال: سورۃ فتح کو لے کر کتنے فرشتے نازل ہوئے؟ جواب: سورۃ فتح کو لے کر 80,000 فرشتے نازل ہوئے۔ سوال: بہو کے کمرے میں تاک جھانک کرنا شیخ محمد بن صالح رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، کیا ساس اپنی بہو کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں جا سکتی ہے اور کیا وہ اس کے کمرے سے جو چاہے اٹھا سکتی ہے، جبکہ وہ دلیل یہ دیتی کہ یہ میرے بیٹے کا ہی تو مال ہے؟ جواب: ساس کے لیے بالکل جائز نہیں کہ وہ اپنی بہو کے خاص کمرے میں جائے، کیونکہ اس کی ذاتی معاملات ہیں جس کی ٹول لگانا جائز و حلال نہیں۔ اس ساس کو میری نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس بیچاری مسکین قیدی پر مسلط نہ ہو جاؤ۔ بیوی پہلے ہی اپنے خاوند کے ساتھ ایک طرح سے قید ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیویوں کے متعلق اللہ کا خوف کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس ماتحت و قیدی ہیں۔ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ساس کی بہو کو یہ اذیتیں میاں بیوی کی علیحدگی کا سبب بن جاتی ہیں، جن میں اس ساس کا کردار جادوگرنی والا ہوتا ہے، کیونکہ جادوگر بھی تو میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کا کام ہی کرتے ہیں جو یہ کام کر رہی ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کس نبی کی بہن تھیں؟ جواب: حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تھیں۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کتنے علاقے کے لیے تھی؟ جواب: جن شہروں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، ان کی تعداد کم و بیش 200 تھی۔ سوال: کس دن پیدا ہونے والا بچہ سمجھدار اور ذہین ہوتا ہے؟ جواب: جمعے کے دن پیدا ہونے والا بچہ سمجھدار اور ذہین ہوتا ہے۔ سوال: حمل میں عورت کا آم کھانے سے بچے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: حمل میں عورت کا آم کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ سوال: کیا صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں، تمام صحابہ ولی تھے۔ سوال: حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں کو میدان حشر کی جانب کون لے کر جائے گا؟
جواب: حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں کو میدان حشر کی جانب ایک آگ ہانکتی ہوئی لے کر جائے گی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیطان کس صورت میں داخل ہوا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیطان بوڑھے آدمی کی صورت میں داخل ہوا تھا۔ سوال: سب سے کم صورتیں قرآن کی کس منزل میں ہیں؟ جواب: سب سے کم صورتیں قرآن کی پہلی منزل میں ہیں۔ سوال: عورت کے کس کپڑے پر جنات حملہ کرتے ہیں؟ جواب: ماہواری کے پیٹس یا کپڑے جنات کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور وہ خواتین جو ایام کے خون والا کپڑا یا ماہواری کے پیٹس کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتی ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان پیٹس یا کپڑے میں بدبو ہوتی ہے۔ اگر عام انسان کو کہیں کٹ لگ جاتا ہے تو جو ہی کٹ والی جگہ سے خون باہر نکلتا ہے تو وہ خون حرام ہو جاتا ہے۔ جواب: اسی طرح جو ایام کا خون ہوتا ہے وہ بھی ناپاک و حرام ہوتا ہے، اور یہی حرام و بدبودار خون شیاطین کی خوراک ہے، اور جب شیاطین جنات اس ایام والے پیٹ سے خون کی بدبو سونگھیں گے اور اگر انہیں وہ خون یا بدبو پسند آ جائے تو پھر وہ خون جس کا ہے وہ بچ نہیں سکتا، اور جنات اس عورت پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خواتین ماہواری کے پیٹس یا کپڑوں کو جلا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سوال: وہ کون سا پھل ہے جس میں جنت کے دانوں میں سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے؟ جواب: انار وہ پھل ہے جس میں جنت کے دانوں میں سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے۔ سوال: آپ کو معلوم ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت قتل حابیل کے کتنے عرصے بعد ہوئی؟ جواب: حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت قتل حابیل کے 5 سال بعد ہوئی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم قرار دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کو گناہ عظیم قرار دیا ہے۔ سوال: وہ کون سا کام ہے جو دوسرے حج سے بھی زیادہ افضل ہے؟ جواب: مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنوانا دوسرے حج سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سوال: آزاد نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیب کون ہیں؟ جواب: آزاد نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل تھا جس کے معنی عبداللہ ہے۔ سوال: تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ عمر کس پیغمبر نے پائی؟ جواب: تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ عمر حضرت نوح علیہ السلام نے پائی۔ سوال: ایک جانور کے نام پر کون سی سورت کا نام دیا گیا ہے؟
जवाब सूरतुल नमल, जिसका नाम चोटी की नस्बत से नमल दिया गया है। सवाल, मट्टी के पत्थरों की बारिश से किस नबी की कौम तबाह हुई? जवाब, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हुई। सवाल, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो को किस सहाबी ने मशवरा दिया था कि हम आपके साथ मिलकर फितना गिरोह का मुकाबला करते हैं, वरना आप मक्का या शाम तशरीफ ले जाएं? जवाब, मुगीर बिन शोबा ने। सवाल, कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की सिमत का तयन करने के 7 तरीके बताने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की सिमत का तयन करने के 7 तरीके बताने वाले मुसलमान का नाम अल बैरूनी है। सवाल, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किस सूरत में किया गया? जवाब, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र सूरत मरियम में किया गया। सवाल, क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर कहाँ जाएंगे? जवाब, क़यामत के दिन जानवरों का भी हिसाब किताब होगा और वो एक दूसरे से बदला लेंगे और बाद में वो मट्टी में मिल जाएंगे। सवाल, अशरा मुबशरा में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हो ने किस नंबर पर वफ़ात पाई? जवाब, अशरा मुबशरा में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हो ने 10वें नंबर पर वफ़ात पाई। सवाल, रहमान इमार किस झूठे नबी का लक़ब था? जवाब, रहमान इमार झूठे नबी मुस्लिमा कज़्ज़ाब का लक़ब था। सवाल, दुनिया में जाने से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किसको अपना जानशीन बनाया था? जवाब, दुनिया में जाने से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बनाया था। सवाल, मनो सलवा किस नबी की उम्मत पर उतारा गया? जवाब, मनो सलवा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर उतारा गया। सवाल, अल्लाह ताला ने किन 2 चीज़ों पर गमगीन होने से मना फरमाया है? जवाब, तकलीफ आने पर और जो कुछ हाथ से छूट गया उस पर। सवाल, मेराज के सफ़र में बुराक की लगाम किसके हाथ में थी? जवाब, मेराज के सफ़र में बुराक की लगाम हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के हाथ में थी। सवाल, हज़रत आद अलैहिस्सलाम की कौम का कद कम अज़ कम कितना था? जवाब, हज़रत आद अलैहिस्सलाम की कौम का कद कम अज़ कम 90 फीट था।
سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے کس نبی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا؟ جواب: حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ سوال: بتائیے موت کا منظر کس کی تحریر و ترتیب ہے؟ جواب: موت کا منظر خواجہ محمد اسلام کی تحریر و ترتیب ہے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ جواب: قرآن مجید کی سورت فاتحہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی۔ سوال: کس مذہب کے لوگ خود کو پیدائشی گنہگار کہتے ہیں؟ جواب: عیسائی مذہب کے لوگ خود کو پیدائشی گنہگار کہتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے ڈف کس نے بجایا؟ جواب: سب سے پہلے ڈف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم نے بجایا۔ سوال: کون سا درخت لگانے والے کو جنات مار ڈالتے ہیں؟ جواب: جنات کا بسیرا اکثر اوقات درختوں پر ہوتا ہے اور درختوں میں جنات کا پسندیدہ درخت بیری کا درخت ہے۔ اب اس وجہ سے بعض لوگ گھبرا کر اپنے گھروں میں بیری کا درخت نہیں لگاتے، اور اگر کوئی گھر خریدے تو وہاں اگر بیری کا درخت پہلے سے موجود ہو تو کچھ لوگ اسے کاٹ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اسے کاٹنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ بیری کا درخت جنات کا پسندیدہ درخت تو ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دنیا میں موجود بیری کے ہر درخت پر جنات کا بسیرا ہو۔ مزید یہ کہ جنات زیادہ تر شہری آبادی میں نہیں رہتے، وہ ویران جگہوں کو ترجیح دیتے ہیں، لہٰذا اس فکر سے بیری کی کاشت کرنا بند نہ کریں کہ جادو ہو جائے گا یا جنات مار ڈالیں گے، کیونکہ یہ ضرور ہے کہ جنات اس درخت کو پسند کرتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ بیری کا درخت لگانے اور کاٹنے والے کو جنات پریشان کریں۔ واللہ عالم۔ سوال: دنیا میں کون سا پتھر ہے جو آگ میں بھی گرم نہیں ہوتا؟ جواب: حجر اسود ہے جو آگ میں کبھی گرم نہیں ہوتا۔ سوال: کس جادوگر نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب: فارس بن یحییٰ ساباتی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اصل میں یہ جادوگر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا رکھتا تھا اور جادو کے ذریعے لاٹھی کا اژدہا بنا دیتا تھا۔ سوال: شیطان کتنے سال تک جنت کا خزانچی رہا؟ جواب: شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ سوال: کون سا نیک کام کرنے کے بعد استغفار کرنا ضروری ہے؟ جواب: اگر کسی نے اچھا کام کیا، کوئی صدقہ کیا، استغفار کریں، نماز پڑھی تو استغفار کریں، روزہ رکھا، استغفار کریں، حتیٰ کہ ہم نے کوئی بھی اچھا کام کیا تو استغفار کریں۔ ہر نیکی والے کام کے بعد استغفار کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ، میں نے یہ کام کیا ہے، لیکن مجھے جیسے کرنا چاہیے تھا تیری مرضی کے مطابق
تیری شایان شان جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا ویسے میں نے نہیں کیا۔ اے اللہ میں معافی چاہتی ہوں، یا اللہ میں نے جیسے بھی کیا ہے تو اس کو قبول فرما۔ یہاں پر بھی استغفار کی توفیق کامل جانا اللہ کی طرف سے رضامندی کی علامت ہے۔ سوال، وہ کون سا نیکوکار ہے جو گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے؟ جواب، وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کرتا ہو اور ساتھ ریاکاری کرے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا سردار کس چیز کو کہا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا سردار نمک کو کہا ہے۔ سوال، وہ کون سا جاندار ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ جواب، شہد کی مکھی ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دینے والے کو جنت میں جانے کی ضمانت دی گئی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے ضمانت دے اس کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے تو اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جو سب سے پہلے جنت کا پھل کھائیں گے؟ جواب، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا پھل سب سے پہلے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کھائیں گے۔ سوال، کون سی آواز نکالنے سے شیطان انسان سے دور بھاگتا ہے؟ جواب، اذان کی آواز سے شیطان انسان سے دور بھاگتا ہے۔ سوال، سود کس ہجری میں حرام قرار دیا گیا؟ جواب، سود 9 ہجری میں حرام قرار دیا گیا تھا۔ سوال، دجال کا حلیہ کیسا ہوگا؟ جواب، وہ ایک جوان دراز قد، ایک آنکھ سے کانا، دوسری آنکھ سے لالگی، سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دھنسا ہوگا، پیشانی چوڑی ہوگی جس پر کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا جسے ہر شخص آسانی سے پڑھ سکے گا۔ سوال، اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب، ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں کون پہنچاتا تھا؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی پہنچاتی تھیں۔ سوال، واقعہ افق کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ جواب، واقعہ افق سورۃ النور میں بیان ہوا ہے۔ سوال، کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟
जवाब, काफिरों के इत्काद को सूरत अनकबूत में मकड़ी के जाले से तशबीह दी गई है। सवाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन में सबसे बड़ा फितना किसको कहा है? जवाब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन में सबसे बड़ा फितना दज्जाल को कहा है। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत किसको कहा है? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत कुरान की तिलावत को कहा है। सवाल, कुरान मजीद में दुआ मांगने की ताकीद कितनी मर्तबा आई है? जवाब, कुरान मजीद में दुआ मांगने की ताकीद 70 मर्तबा आई है। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरा अरब के अलावा किस मुल्क का सफ़र किया? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरा अरब के अलावा मुल्क शाम का सफ़र किया। सवाल, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया कराम की तादाद कितनी थी? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया कराम की तादाद 1,24,000 थी। सवाल, कोई नबी किसी का शागिर्द नहीं हुआ, लेकिन वो कौन से नबी हैं जो दूसरे नबी के शागिर्द हुए? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप इल्म इसरार व तरकीब हासिल करने के लिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए। सवाल, हज़रत मारिया कप्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा का बतिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा बेटा पैदा हुआ? जवाब, हज़रत मारिया कप्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा के बतिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हो पैदा हुए। सवाल, जन्नतुल फिरदौस के कितने दरवाजे हैं? जवाब, जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजे हैं। सवाल, जिस्म में कौन सी तब्दीली आना अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है? जवाब, दिल का नरम होना और अल्लाह ताला की रहमत की तरफ माइल होना और गुनाहों से दूर होना अल्लाह ताला के राज़ी होने की निशानी है। सवाल, क्या आपको मालूम है रूह को पहले पैदा किया गया या जिस्म को पहले पैदा किया गया? जवाब, इब्ने हज़म फरमाते हैं कि इस पर अजमा है कि पहले रूहें पैदा की गईं। सवाल, किस सहाबी ने हज़रत जिब्राइल को इनकी असल शक्ल में देखा? जवाब, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनकी असल शक्ल में देखा। सवाल, अल्लाह पाक सारे गुनाह को माफ़ कर देंगे, मगर एक गुनाह ऐसा है जिसको क़यामत के दिन माफ़ नहीं करेंगे, बताएं वो गुनाह क्या है?
جواب: جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو یعنی شرک کا گناہ معاف نہیں کریں گے۔ سوال: مرغی کی گردن کھانے سے کون سی خطرناک بیماری لگ جاتی ہے؟ جواب: مرغی کی گردن کو چوس کر کھانے والوں میں روحانی، جسمانی اور ذہنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ مرغی کی گردن کو چوسنا یا چبا کر کھانا انسان کو جذباتی بنا دیتا ہے، اور یوں ہی یہ انسان خود کو اپنے ہی جذبات کے ہاتھوں تباہ کر لیتا ہے، کیونکہ برائلر مرغی کی نشو و نما کے دوران اسے انتہائی نامناسب خوراک دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان مرغیوں کو خون اور مردہ مرغیوں کی بقایات کھلائی جاتی ہے۔ ان کی خوراک میں خنزیر اور دوسرے جانوروں کے حصے شامل کیے جاتے ہیں، اس لیے خاص طور پر مرغی کی گردن کو کوشش کریں کہ نہ کھائیں، کیونکہ مرغی کے گلے میں جو گوشت ہوتا ہے وہ بیماری کی بنیاد ہوتا ہے۔ سوال: عشاء کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: عشاء کی نماز کے بارے میں حکم ہے کہ جب مغرب میں آنے والی سرخی بالکل مٹ جائے۔ سوال: انصار نے سب سے پہلے کون سے غزوہ میں شرکت کی؟ جواب: انصار نے سب سے پہلے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ سوال: عربی لفظ سورت کے کیا معنی ہیں؟ جواب: عربی لفظ سورت کے معنی مکمل کر لینے کو اور رفعت اور عظمت کے بھی ہیں۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے کتنے لقمے کھایا کرتے تھے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے 7 یا 9 لقموں سے زیادہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کیا تعمیر کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ سوال: غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں جان دی؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت زید بن سکین رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان دی۔ سوال: ٹوٹا ہوا جوتا پہننے سے کون سی بیماری ہو جاتی ہے؟ جواب: بعض حضرات ٹوٹی ہوئی جوتی پہنتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی نقصان کا باعث ہے۔ وہ یہ بات جان لے کہ ٹوٹی ہوئی چپل پہننا آپ کے دماغ کو مخفی کر سکتا ہے، آپ کا دماغ ختم ہو سکتا ہے، آہستہ آہستہ آپ کا دماغ زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کسی بھی کام کی طرف توجہ نہیں کر پاتے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ بزرگوں کے تجربات ہیں۔ سوال: کون سی برائی اگر ذرہ برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: غرور اور تکبر اگر ذرہ برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کس کے مشورے سے بما اہل و عیال مکہ کی طرف سفر کیا؟ جواب: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن زبیر کے مشورے سے بما اہل و عیال مکہ کی طرف سفر کیا۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ سوال: قرآن میں آیات تسبیح کتنی ہیں؟ جواب: 100۔ سوال: اس مقام کا نام بتائیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ فرمایا تھا۔ جواب: ملک شام کا مقام قدوم۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس دن ایمان قبول کیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بروز منگل ایمان قبول کیا تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کس کے بھتیجے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قریش کیوں کہلاتا ہے؟ جواب: جناب فہر بن مالک کی وجہ سے ان کا لقب قریش تھا۔ سوال: سورہ آل عمران کے معنی کیا ہیں؟ جواب: سورہ آل عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں سرما سوتے وقت لگاتے تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 2400 مرتبہ وحی لے کر آئے تھے۔ سوال: وہ کون سا سال تھا جب مسلمانوں نے 42 روزے رکھے تھے؟ جواب: 1945 میں مسلمانوں نے 42 روزے رکھے تھے۔ سوال: پری کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب: پری فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں جنات کی جنس میں سے خوبصورت عورت۔ سوال: وہ کون سی زوجہ محترمہ ہیں جن کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی گئی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی گئی۔ سوال: کیا تمام ولی صحابی ہیں؟ جواب: جی نہیں، ولی جتنا مرضی بڑا اور ولایت کے انتہائی اونچے درجے پر ہو صحابی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی صحابی کہلا سکتا ہے۔
سوال، غار ہیرا کی لمبائی کتنی ہے؟ جواب، غار ہیرا کی لمبائی 4 گز ہے۔ سوال، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ جواب، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مزار دمشق میں ہے۔ سوال، بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا تعلق تھا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی بنی اسرائیلی سے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لادی سے ملتا جلتا ہے۔ سوال، کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا جائز ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کرتے، یعنی پھونک مارتے، اور جسم پر جہاں تک ممکن ہوتا وہ ہاتھ پھیر لیتے۔ تو ہمیں بھی یہ سب کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بستر پر لیٹے لیٹے درود شریف آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو یاد رکھیے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ اٹھ کر بیٹھیں اور قبلہ رخ ہو کر درود پاک پڑھنا چاہیں، یا وظائف یا قرآنی آیات ہوں تو یہ طریقہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی لیٹ کر بھی پڑھتا ہے تب بھی جائز ہے، لیکن اس میں یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ درود پاک، آیت الکرسی یا پھر قرآنی آیات پڑھیں تو اس وقت اپنے پاؤں کو پھیلانا نہیں چاہیے، یعنی پاؤں سمیٹ لیں۔ لیکن اگر کوئی پاؤں پھیلا کر بھی پڑھتا ہے تو جائز ہے، گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بے وضو ہے تو بھی یہ سب کچھ پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وضو ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ سوال، اس کائنات کا پہلا گناہ کیا تھا؟ جواب، اس کائنات کا پہلا گناہ نہ کفر تھا نہ شرک تھا، پہلا گناہ یہی تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ سوال، بتائیے رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نعش کو کس چیز میں چھپا کر دفنایا گیا؟ جواب، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نعش کو تابوت میں چھپا کر دفنایا گیا۔ سوال، وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کو شہید کیا؟ جواب، وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ سوال، حضرت آمنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب، ابوا میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔